حضرت عمر کا دور تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دربار لگا ہوا ہے، ایک شخص بہت اچھی گفتگو کر رہا تھا، اسی کے اوپر دو بچوں نے اٹھ کر الزام لگایا، بچے بھی بڑے تھے، نوجوان تھے، اس بندے پہ الزام لگایا امیر المؤمنین یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ یکایک ماحول سناٹے میں چھا گیا، سارے وہ جو پارلیمنٹ تھی حضرت عمر کی شورا تھی وہ حیران ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کے باپ کا قاتل ہوں۔ یاد رکھیں جب اقرار آ جائے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جب اقرار آ جائے، ہدایہ میں اقرار حجت ملزمہ ہے، اقرار کے بعد گواہ نہیں چاہیے، جلے بندہ منی کھڑو تو گواہ دی کری لوڑ ہے۔ اور ان بچوں نے کہا امیر المؤمنین ہمیں قصاص میں اس کا قتل چاہیے، ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ اب دربار میں موجود ہیں، حضرت عمر کے دربار میں بندہ مان گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، اب تو مان گئے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المؤمنین میں آپ کے دربار میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے آیا ہوں، شاید میرے علاوہ ان کا وہاں کوئی نہیں تھا، اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، میں آپ کا فیصلہ مانتا ہوں، آپ مجھے قصاص میں قتل کر دینا، لیکن مجھے ان تک جانے دیں، ایک بار میں اپنے بچوں کا آخری دفعہ منہ دیکھ کر آؤں، ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو دلاسا دے کر آؤں کہ اب تیرا سرتاج دنیا میں نہیں رہے گا، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آؤں کہ اب تیرا سہارا، تیرا باپ اس دنیا میں نہیں رہنا، میں انہیں کچھ وصیتیں کر کے آؤں، کچھ باتیں کر کے آؤں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تیری ضمانت کون دے گا کہ تو کون ہے؟ ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں ڈائریکٹ۔ خدا کی قسم اٹھ کے دوستو پورے مجمع میں اس کی ضمانت اور جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار یوں دیکھا اور یوں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے 3 بار اعلان کیا ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے؟ کوئی جانتا تو ضمانت دیتا۔ ایک صحابی ہیں تیسری اعلان پہ وہ کھڑے ہوئے جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، دنیا انہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب ہے، ان کے والد کا نام جنادہ ہے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں ضمانت دیتا ہوں، یہ 3 دن آپ سے مہلت مانگ رہے سے مہلت دے دیں، یہ آئے گا، اس کا ضامن میں ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ اسے جانتے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین آپ نے ضمانت مانگی تھی، چھوڑیں، جاننے نہ جاننے کو میرا اللہ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اسے چھوڑیں۔ وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں جو مدعی ہیں، حضرت عمر کے اس دربار میں حضرت ابو ذر غفاری کی ضمانت پہ اسے جانے دیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ کے کہا کیا مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی، کیا مصیبت اپنے گلے میں پہنا دی ہے؟ آپ جانتے ہو؟ کہا جی نہیں جانتا۔ کہ کیوں ضمانت دی ہے انجان آدمی کی؟ جانتے بھی نہیں، وہ غائب ہو جائے کیا کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے ابو ذر غفاری کو کہا ابو ذر تو مجھ سے پہلے ایمان لایا تھا، آپ مجھ سے پہلے حضور کے صحابی بنے تھے، لیکن ابو ذر آپ ضمانت دے بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کی جدائی کا غم سہنا پڑے۔ اب تو عمر کا انصاف ہوگا نا، کہیں معاملہ آپ پہ نہ جائے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے۔ اب 3 دن کا ٹائم پورے ہونے میں ایک ایک بندہ 1-1 منٹ گن رہا ہے۔ اب عصر کا وقت ہے، تیسرا دن شروع ہے، اور مدینہ کی سرحد پہ بیٹھ کے لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف سے وہ گیا تھا۔ اب سورج اپنی تیزی سے جا رہا ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، اور وہ بندہ نہیں پہنچا، اور سارے ابو ذر غفاری کے چہرے کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اس کا آخری عالم ہو۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس موقع پر بالکل سلامت بیٹھے ہیں، مطمئن بیٹھے ہیں، حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ سیدنا عمر جیسا مدبر وقت آدمی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا ہے، باقیوں کا منظر بڑا عجیب ہے۔ اب سورج غروب ہونے کے لگ بھگ تھا کہ دور سے دھول اٹھی۔ اس زمانے میں دھول اٹھنے کا معنی ہوتا ہے کوئی سواری آ رہی ہے۔ یکایک ایک گھڑ سوار پہنچا، جب غبار چھٹ گیا تو پتہ چلا یہ وہی آدمی ہے جو 3 دن پہلے ضمانت مانگ کر گیا تھا، یہ وہی قاتل ہے۔ وہ پہنچا،
सांस लोगों की ठंडी हो गई। अब बंदा तो आ गया और उस बंदे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए बंदे तू आ गया है? कैसे आ गया? तू गुम हो जाता तो हम तेरा क्या नुकसान कर लेते? तू कहीं भाग जाता हम तुझे कहाँ पकड़ सकते, लेकिन तू आ गया है। वजह उन्होंने कहा जी पहले इस बंदे से पूछे इसने मेरी जमानत किस बुनियाद पर उठाई थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हुए, कहा जी पूछे। हज़रत उमर ने पूछा आप न जानने के बावजूद इसकी ज़मानत क्यों उठाई है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये शहर मेरे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस शहर में हम अपने बलबोते पे नहीं आए, अपनी जिम्मेदारी पे नहीं आए, अपनी बुनियाद पे नहीं आए। हुज़ूर पाक की मोहब्बत हमें यहाँ खींच के लाई है। अगर मैं इसकी जमानत न देता तो शायद कोई कह सकता था ओए हुज़ूर पाक का शहर इतना बांझ हो गया है कि कोई अल्लाह के लिए जमानत भी नहीं देता। मेरे नबी के शहर की इज्जत और अजमत पे हर्फ आता, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करके जमानत दी है कि कोई ये न कह दे कि अब दुनिया में जमानत अल्लाह के लिए खत्म हो गई है। उस बंदे से हज़रत उमर ने पूछा, अच्छा इसने बता दिया, अब तू बता तो क्यों आया? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपके मजमे में मुझे कोई जानने वाला नहीं था। मैंने जो 3 दिन मांगे मैं अपने बच्चों को नसीहतें करने गया था, मैं नसीहतें करके आया हूँ और बच्चों को यूँ छोड़ के आया हूँ जैसे बगैर मुर्गी के सहारे चूजे घूमते हैं। मैं इसीलिए वापस आया हूँ कि कोई ये न कह दे कि हुजूर के शहर में वादा वफा करने वाला अब कोई नहीं रहा है। मुझे भी हुजूर पाक के शहर की इज्जत और अजमत और हुर्मत का पास था। हज़रत उमर के जल्लाद ने तलवार निकाली और वही दोनों बच्चे जो अपने बाप के कत्ल के किसास की मुद्दाइयत में बात कर रहे थे, वो हज़रत उमर के सामने आगे का रोक दो। कहा अमीरुल मोमिनीन हमने इसे माफ़ कर दिया है। कहा बेटा वो क्यों? कहा अब कोई यूँ न कह दे कि मदीना हुजूर का शहर है, यहाँ कोई माफ़ करने वाला नहीं रहा।